بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم لفظ میرے نہیں وہ تو صحیح مگر وہ آئے گا پڑھتا ہوں میں نعت کی لفظ میرے ہیں بات ان کی چھڑ جائے جب نکلوں گا چھڑ جائے جب نکلوں گا لگتی ہے کائنات کی لگتی ہے کائنات کی لفظ میرے ہیں بات کی دونوں جہاں کے روزہ ہے دونوں جہاں کے دولہ ہے سارے میرے ہیں بات ان کی
شان جماعت کی شان جماعت کی لفظ میرے ہیں بات کی حسن و حسین ہیں پھول کے حسن و حسین ہیں پھول کے ان نے کی آلات کی ان نے کی آلات کی لفظ میرے ہیں بات کی پڑھتا ہوں میں نعت کی لفظ میرے ہیں بات کی سبحان اللہ میں بولا سبحان اللہ. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. میرے محترم عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج کا ہمارا یہاں پہ جمع ہونا بہت ہی اہم ہے، اور بات کرنے اور سننے سے مقصود یہ ہے کہ بات ہمارے عمل میں آ جائے. اگر تو عمل میں آئے، بات سننا تو نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن مقصودی بات یہ ہے کہ عمل میں آ جائے. آج کا ہمارا موضوع وہ یہ ہے کہ اسلام گالی دینے کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے. اسلام نے گالی دینے کے بارے میں کیا احکامات بتائے ہیں اور اس پر کیا کیا وعیدیں آئی ہیں. آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ گالی بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے، اور گالی ایک تکیہ کلام بن چکی. بات کرتے کرتے بات کسی بھائی کو سنا رہا ہے، لیکن سناتے سناتے گالیاں دے جاتا ہے، اور بچوں کو، غلاموں کو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ گالی دینے والے کو کہ میں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، بغیر احساس کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ایک ہے بغیر احساس کے گناہ کیے جانا کہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوں. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا فرمان ہیں. تو اللہ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ.
جس چیز سے روکا جا رہا ہے اسے روکو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گالی دینے سے منع فرمایا ہے، گالی دینے سے روکا ہے، تو اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی وجہ سے ہر مسلمان کو گالی دینے سے رک جانا چاہیے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گالی کی کیا تعریف ہے، گالی کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی آدمی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ وہ اس کو بری لگے اور جو اس پر عیب لگا دے وہ بات گالی ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں الفاظ چلتے ہیں نعوذ باللہ، وہ تو سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ گالی ہے۔ کسی کے بارے میں برے الفاظ بولنا، اس پہ عیب لگانا، اس کے بارے میں بری باتیں کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو بھی گالی کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا بڑا کھلا ہوا گناہ ہے، تو چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور طبرانی شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گالی دینے والا ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ اب بتائیں، جو بندہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے، یعنی کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے، تو گالیاں دیتے دیتے میرے بھائیوں اگر یہ ہلاک ہو گیا تو اس کا کیا بچے گا؟ اللہ کی نظر میں ہلاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن حبان میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المستبان شیطان، کہ دو گالیاں دینے والے یہ دو شیطان ہیں، دو آدمی نہیں ہیں بلکہ یہ شیطان۔ کیا مطلب؟ ان کا عمل شیطانوں جیسا ہے، یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ شیطان کی مان رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے، یہ دو گالیاں دینے والے شیطان ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا عیب ہے کہ گالی دینے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیطان فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احد، کہ اے جابر ہرگز کسی کو گالی مت دے، ہرگز کسی کو گالی مت دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سبقت بعدہ، جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کانوں میں پڑا اور دل تک پہنچا، صحابہ جو بات سن لیتے تھے اس پہ فوراً عمل کرتے۔ یہ صحابہ کی صفات میں سے صفت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جب وہ سنتے تھے تو عمل ان کی زندگی میں نظر آیا۔ یہ نہیں ہماری طرح ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا کہ عمل نہیں، بلکہ سننے کے بعد صحابہ کا اس پہ 100% عمل ہوتا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں ما سبقت بعدہ، جب حضور نے یہ فرمایا اس کے بعد میں نے گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی بکری کو، نہ کسی کو گالی نہیں دی۔ آزاد آدمی کو بھی گالی نہیں دی، غلام جو بندہ خرید کے لے کے آتے تھے صحابہ، ان کے ماتحت ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے، کہ آپ صحابہ سے اپنے کام کرواتے تھے، فرمایا کہ میں نے کسی غلام کو اس کے بعد گالی نہیں دی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنی دکانوں پہ دائیں بائیں کسی کے پاس کوئی ملازم آ جائے یا چھوٹا کوئی کام سیکھنے والا رکھا ہو، بات بات پہ اس کو گالیاں نہیں کرتے، بات بات پہ اس کو گالی نہیں۔ اچھا فرمایا کہ میں نے کسی اونٹ کو گالی نہیں دی، کسی بکری کو گالی نہیں دی۔ اب جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں، جانوروں کو گالی دینے کا کیا فائدہ؟ گھوڑے والا جا رہا ہے، گدھے والا جا رہا ہے، گدھا گاڑی چلاتے ہوئے ریڈی ہے گدھا، اب وہ گدھے کو گالیاں دے رہا ہے، گدھے کو گالی دینے سے کوئی فائدہ ہوگا بھائی؟ اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد گالی نہیں دی۔ اور حکیم ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت
آپس میں سب و شتم کرنا اختیار کریں گے، سب و شتم گالی گلوچ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے تو اللہ رب العزت کی نگاہ سے گر جائیں گے، اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ آپ بتائیں کہ جو گالی دے رہا ہے اللہ کی نگاہ سے گر گیا تو کسی کی نگاہ میں وہ کیسے اس کو عزت ملے گی؟ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ بیوی میری عزت کرے، میرے بچے میری عزت کرے، یعنی میرے ماں باپ میری عزت کرے، میرے معاشرے والے، میرے محلے والے، میرے دوست میری عزت کریں، لیکن اس کی زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں، بات کرتا ہے تو گالی نکالتا ہے اور یہ لوگوں سے عزت کا طلب کر رہا ہے، تو گالیاں دینے کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے گر چکا ہے تو لوگوں کی نگاہ سے گر چکا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، دیکھیں یہ ارشادات ہم سنتے جائیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکتے جائیں کہ ہمارا کیا حال ہے، اور آئندہ کے لیے عزم کرتے جائیں کہ آئندہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا۔ آپ اسلام نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالص، حضور اسلام نے فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ پکا ٹھکا منافق، خالصاً کے الفاظ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پکا ٹھکا منافق ہے جس میں 4 باتیں ہوں گی۔ ان 4 میں سے ایک یہ ہے اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے، کسی سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، وہ گالیاں دینے لگتا ہے۔ اب بتائیں کہ لڑائی کی حالت میں انسان کو کیسا غصہ آیا ہوتا ہے، اس کی عقل پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہوتا ہے، اس کو کسی بات کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ اس لڑائی کی حالت میں گالی دینے والے کو نبی پاک علیہ السلام پکا منافق بناتا ہے۔ گالی لڑائی کی حالت میں جو گالی دے گا وہ پکا منافق ہے، اور عام حالات میں جو گالی دے گا۔ اس طرح میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جب 2 بندے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو ان میں سے جو ابتدا کرنے والا ہے سارا گناہ وہ اس کے حق ہے۔ ابتدا کرنے والا ہے، جو گالی کو شروع کرنے والا ہے، پہلے اس نے گالی کی ابتدا کی تو یہ سارا گناہ اسی کے کہ اس نے اس برے عمل کی ابتدا کیوں کی۔ تو محترم بھائیو، ایک اور حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے، ترمذی میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کیا حدیث آتی ہے؟ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وأکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ امام ترمذی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مخلص ترین، غریب ترین انسان وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ کیا مطلب؟ ان کی اجر لے کر آئے گا۔ فرض نمازوں کا اجر اس کے پاس بہت زیادہ، اشراق کا اہتمام، چاشت کا اہتمام، تہجد بھی پڑھتا رہا، تہجد گزار تھا، تہجد کا ثواب لے کر آیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اس کا اجر، صدقات کیے اور غریبوں کے اوپر لگایا، لوگوں کو افطاریاں کروائیں، کتنا لوگوں پہ خرچ کیا، اس کا اجر اس کے اعمال نامے میں، اور روزے جو فرض روزے اس نے رمضان مبارک میں رکھے اس کا اجر اس کے اعمال نامے میں، اسی طرح سے جو نفلی روزے اس نے رکھے، کتنے نیک اعمال یہ لے کے اللہ کے پاس پہنچا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن کیا کیا اس نے؟ اس نے گالیاں دی۔ کس کو؟ جتنے افراد ہوں گے، اگر 2 کو گالی دی، 10 کو گالی دی، 100 کو گالی دی، 50 کو اور 1000 کو، جتنے لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی وہ ایسے میرے بھائیوں سامنے آتے ہیں۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ، اس کو گالی دی ہے اس نے، اب کیا ہوگا کہ جس کو گالی دی ہوئی ہوگی، اب وہاں پہ گالی کا بدلہ گالی تو ہے نہیں، جن کو گالیاں دی اور انہوں نے دنیا میں بدلے میں کوئی گالی نہیں دی تھی، اب ان کا بدلہ تو اس کے اوپر، اس کے ذمے میں ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو کیا کیا جائے گا کہ یہ جو بندہ نیک اعمال لے کے وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، نماز، روزے، اس کا اجر، زکوٰۃ، اس کا اجر، اس کے اعمال نامے میں سے یہ نیکیاں لے کر گالی دینے والوں میں تقسیم کرنی شروع ہو جائے۔
جتنے گالیاں دینے والے ہیں، اس کو اتنے دے دو، اس کو اتنی نمازوں کا ثواب، اس کو اتنے روزوں کا ثواب، اس کو اتنی زکوٰۃ کا اجر، یہ میں تقسیم کر دو، میرے محترم بھائیوں کو تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو سجدوں میں زندگی گزارتا رہا اور کتنے کتنے اعمال کیے، حج کیے، تہجدیں پڑھتا رہا، کتنے نیک اعمال، کتنا نیک انسان یہ مشہور تھا، کتنے نیک اعمال لے کے وہاں پہ پہنچا ہے۔ اب یہ جتنے گالیاں جن کو دی تھی ان سے معافی بھی کوئی نہیں مانگی اور انہوں نے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا۔ اب اس کے اعمال نامے لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس کے نیک اعمال لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ وقت آ گیا کہ اس کے نیک اعمال تقسیم ہو گئے، لیکن جن کو گالیاں دی تھی ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی وہ باقی ہیں، تو ان کے گناہ اس کے اعمال نامے میں ڈالے جائیں۔ اب اس نے زنا بھی نہیں کیا، یہ شراب بھی نہیں پیتا تھا، یہ غلط کام بھی نہیں کرتا تھا، گالی بھی نہیں سنتا تھا، کوئی گناہ کے کام اس نے نہیں کیے، لیکن میرے محترم بھائی جو چھوٹے سے عمل کی وجہ سے گناہ گاروں کے گناہ اپنے کھاتے میں کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے گالیاں چھوڑنے کے لیے ایک یہی حدیث ہے، اتنا بڑا نقصان، اتنا سخت گناہ، اتنا بڑا نقصان کہ میری ساری زندگی کی مشقت، جو میں نے نمازیں پڑھی، جو نیک اعمال کیے، اتنی مشکل سے کیسے فجر کی نماز پڑھنا ہے سردیوں میں، اتنا مشکل، اتنی مشکل سے اعمال کیے، وہ بول لے گے، وہ بول لے گے جو پتہ نہیں کبھی مسجد میں بھی آئے گے۔ تو اگر اس کے نیک اعمال ختم ہو گئے، لیکن جن کو گالیاں دی تھی وہ ابھی باقی ہیں، وہ بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اس کے اعمال نامے میں ڈالے جائیں گے۔ آگے حدیث کے آخر میں ہے فَقُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس لیے ہم اس بات کا عزم کریں کہ آج کے بعد اپنی گالی اپنی زبان میں نہیں انشاءاللہ۔ اور ایک مسند احمد کے اندر ایک واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنتے رہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ بڑے ہوئے ہیں، ایک شخص ان کو گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق سنتے رہے، ان کو بھی غصہ آیا، انہوں نے بھی جواب دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ جب آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، چلے گئے، تو یہ صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے نبی پاک علیہ السلام کے چلے گئے اور جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، تو مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ وہاں سے چلے آئے، یہ کیا بات ہے؟ عرض کیا آپ علیہ السلام سے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو اس کی گالیوں کا اس کو جواب دے رہا تھا۔ ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تھا جو اس کی گالیاں کو اس کو جواب دے رہا تھا، اور میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ وہ فرشتہ اس کی گالیاں اسی کے اوپر تھوپ رہا تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کی تربیت کرتا ہے، تربیت یافتہ جماعت۔ اور امام زین العابدین رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آیا تو سامنے سے آگے گالیاں دینی شروع کر دی، برا بلا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنا چہرہ ادھر موڑ لیا، اس نے ادھر سے آگے برا بلا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنا چہرہ ادھر کو کر لیا، ادھر سے آگے گالیاں دینی شروع کر دی، اس طرح ہوتا رہا۔ تو اب وہ شخص امام زین العابدین رحمہ اللہ کا کندھا پکڑ کے ہلا کے کہنے لگا، جی میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں بھی تجھے کو معاف کر رہا ہوں، جب تو نے پہلی گالی دی تو میں نے کہا تجھے معاف کیا، جب تو نے دوسری گالی دی تو میں نے کہا تجھے معاف کیا۔ یہ تھے ہمارے اکابرین، یہ تھے ہمارے اسباب۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، کوئی ہمیں دے گالیاں، ہم اس کو پیش کریں مٹھائی کی کھا لیں۔ گالی کا جواب بھول سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں۔ میرے محترم بھائیو، کتنی سخت وعیدیں ہمارے سامنے ہیں گالی گالی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہاتھ دیکھ رہے، اب یہ جو بچے گالی سیکھتے ہیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے گالیاں اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بھیجا کسی کے گھر میں چیز لینے کے لیے، تو جب وہ پڑوسن کے گھر کی بچی چیز لینے کے لیے اس نے وہ دے دی اس کو، اور چیز دینے کے بعد کہتی ہے، اسے بچی سے پوچھتی ہے کہ آپ کی ماں نے کچھ اور کہا تھا؟ تو بچی کہنے لگی، ہاں میری ماں نے کہا تھا کہ اگر وہ کمیٹی لانا دے تو پھر ساتھ میں سے۔ تو اب بچے کو تو نہیں پتا کہ یہ گالی ہے، اس نے تو لفظ یاد کیا ہوا ہے، اب بچے کی پکائی کر رہے ہیں، اس کو ماں میں گالیاں دیتا ہے، گالیاں چھوڑے، وہ کیسے چھوڑے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گالی ہے، وہ تو ایک لفظ اس نے یاد کر کے جو بار بار کہتا ہے۔ وہ یاد کرانے والے کون ہیں؟
اس کے ماں باپ، اس کا معاشرہ، اس کے محلے والے، جو بچے سنیں گے اسی چیز کو یاد کریں گے. جیسے الفاظ ماں باپ بولیں گے بچے ویسے ہی یاد کریں گے. تو اس لیے محترم بھائی اس بات کی نیت کریں کہ آج کے بعد ہم گالی کو بتا دیں. کون کو نیت کرتا ہے آج کے بعد گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا گالی یہ کہاں کہاں پہ اور گالی کس کس کو دیتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من سب اللہ کفر، جس شخص نے اللہ کو گالی دی وہ کافر ہو گیا. سب سے بری گالی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا حکم یہ ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے. اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حدیث قدسی اللہ پاک فرماتے ہیں یشتمی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. کیسے گالی دیتا ہے؟ جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے. کیسے گالی دیتا ہے کہ میرے لیے اولاد کو ثابت کرنا. آپ بتائیں اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ بھی اللہ کے اوپر عیب لگانا. اس کو بھی حدیث پاک میں ماری کا یہی حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ عطا فرمایا، ان کو بھی گالی اگر کوئی دے گا تو وہ بھی کافر ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے بعد جو سب سے بری گالی ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ والصحابہ. صحابہ کی جماعت کیسی جماعت، کتنی عظمتوں والی، کتنی شان والی، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا. اللہ پاک نے خود صحابہ کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرمایا. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب صحابہ کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا. سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے کس نے بھائیو؟ اللہ پاک نے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی ہیں وہ لوگ جو سیدھے راستے پر ہیں. اولئک هم الفائزون، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. اولئک هم المهتدون، یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں. تو صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان اللہ کر رہا ہے. صحابہ کی کامیابی کا اعلان اللہ کر رہا ہے. صحابہ کے سیدھے راستے پر ہونے کا اعلان اللہ کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستقبل فلیستن بمن قد مات، جس کسی نے پیاری کرنی ہو وہ ان کی پیاری کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں. فإن الحي لا تمر عليه فتنہ، کیونکہ زندہ لوگ فتنے سے بچے ہوئے نہیں ہوتے. کسی زندے کے پیچھے چل پڑے پتہ نہیں وہ کیا حال میں مرے گا. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی پیروی کرو. آگے فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی پیروی کرو. یہ پیروی کرنے کے قابل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پہ چلا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے، یہ وہ جماعت ہے جن کے طریقوں کو اپنایا جائے. کیا صفات ہیں ان کی؟ ابرہا قلوباً، پاک صاف دلوں والے ہیں. پاک صاف دلوں والے. صحابہ کے دل آپس میں پاک صاف تھے. دلوں میں آپس میں بغض نہیں تھا، دلوں میں آپس میں نفرت نہیں تھی. دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. دل سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، دل سے ایک دوسرے کی تعظیم کرتے تھے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، میرے بھائی دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. دلوں میں ایک دوسرے کا احترام. سبحان اللہ. ابرہا قلوباً، پاک صاف دلوں والے. تو جب صحابہ کے دل آپس میں پاک صاف تھے تو جو صحابہ کو ماننے والے ان کے دل بھی آپس میں پاک صاف ہونے چاہیے. ان کے دل بھی آپس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں یہ کہوں میں تو صحابہ کو ماننے والا ہوں اور میرے دل کے اندر اپنے ساتھیوں کا بغض ہو، اپنے ساتھیوں کی نفرت ہو، دل اپنے ساتھیوں سے صاف نہ ہو. صحابہ والا ہوا ہے میرے مسلم بھائیوں جو صحابہ کی محبت کے ساتھ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں. صحابہ کی اتباع کیا ہے؟ ابرہا قلوباً، پاک صاف دلوں والے. دل آپس میں صاف ہوں، دلوں میں آپس میں کسی کا بغض نہ ہو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انصاری صحابی ہیں اور ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہیں. تو پھر دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ جنتی آدمی ہمارے سامنے آنے والا ہے. پھر وہی انصاری صحابی پھر اس کی حالت میں. تیسرے دن پھر فرمایا ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے. وہی انصاری صحابی پھر اس کی حالت میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے گئے تو ایک
صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا کے عرض کیا کہ میں اپنے گھر کے اندر 3 دن رہنا چاہتا ہوں، 3 دن انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ صحابی جن کو نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن جنت کی بشارت دی، اس صحابی کا نام کتابوں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت نے اجازت دے دی، یہ 3 دن ان کے گھر میں رہے، رات کو بھی دیکھتے رہے۔ اب ان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کو جنت کی بشارت دی۔ میں وہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس عمل کو دیکھنے کے لیے رات کو جاگے، رات میں کوئی ایسی عبادت ہوگی، سوچا ہوگا کہ کچھ زیادہ تہجد پڑھتے ہوں گے، زیادہ ذکر کرتے ہوں گے، جو بھی ان کے ذہن میں خیال تھا، بارہ 3 راتیں دیکھتے رہے۔ تو لکھا ہوا ہے واقعے کے اندر حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں ان کو دیکھا، وہ آگے عشاء کی نماز آگے پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور رات کو جب کبھی کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے عشاء کے پڑھ کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس طرح کی اسامت تو میرے سامنے نہیں آیا۔ بہرحال پھر جا کے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس اس لیے ٹھہرا تھا کہ میں یہ دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کے بارے میں جنتی ہونا ارشاد فرمایا، سارا واقعہ ان کو سنایا۔ تو پھر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے سامنے آپ کو جنتی ہو۔ تو اسعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہی عمل ہے جو تم نے دیکھی، یہی عمل ہے صاحب۔ وہ پیٹ پھیر کے جانے لگے، جب پیٹ پھیر کے جانے لگے تو فرمانے لگے، عمر فرمایا ادھر ہاں میرا ایک عمل ہے کہ میرے اس دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں، میرا دل سب سے صاف ہے، میرے دل میں کینہ نہیں ہے، میرا دل سب سے صاف ہے، اور کسی کو اگر کوئی نعمت مل جاتی ہے تو میں اس کو اس پہ حسد نہیں کرتا۔ محترم بھائیو، اگر کسی کو کوئی نعمت مل جائے اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی بیماری کی حالت میں تھے، بخار تھا، ان کو صحابہ ملنے کے لیے ان کو آئے، عیادت کرنے کے لیے آئے، تو تیمارداری کرنے کے لیے پاس تشریف لائے۔ تو کیا دیکھا کہ حضرت دجانہ رضی اللہ عنہ بچے ہیں ایسے روشن ہے، تو فرمانے لگے کہ دجانہ کیا ہوا کہ آپ کا چہرہ اس بیماری کے اندر بخار میں کیسے چمک رہا ہے؟ تو حضرت دجانہ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے 2 عملوں پر بھروسہ ہے، جس میں سے ایک یہ بتایا کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کا بھی نہیں دیکھا۔ 2 عملوں پر بھروسہ ہے، جس میں سے فرمایا کہ میرا یہ دل سب مسلمانوں سے صاف ہے۔ تو ابر رہا تو صحابہ کی پہلی صفت کیا بیان کر رہے ہیں کہ پاک صاف دلوں والے، واعمق علما، صحابہ کے علوم میں گہرائی تھی، صحابہ کے علوم میں کیا تھی بھائیو؟ گہرائی تھی۔ تو اگر ہم نے قرآن سمجھنا ہے، قرآن حدیث سمجھنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کے درمیان آنا ہے، وہ مطلب سیکھیں گے جو صحابی بیان کریں حدیث کا، اور وہ قرآن کی تفسیر اور شان نزول لیں گے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم بیان کریں، اور انہوں نے پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، جو وہ بیان کریں گے اس کو لیں گے، کیونکہ صحابہ کے علم میں گہرائی ہے۔ اقلہ تکلفاً، کم سے کم تکلفان میں صحابہ پڑھنے والے ہیں۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ والاقامت دینہ، اللہ پاک نے صحابہ کو چنا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ اختارهم اللہ، کس نے چنا بھائیو؟ اللہ نے۔ اختارهم اللہ، کس نے چھانٹا؟ اللہ نے۔ صحابہ کا چناؤ کرنے والا اللہ ہے، اور صحابہ کو چھانٹنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج ہم بازار میں جاتے ہیں سیبوں کی ریڑھی پہ سیب لینے کے لیے، تو وہاں سے سیب خریدے آپ نے، گھر لے کے چلے گئے، اور آپ نے بڑا اعتماد تھا کہ میں تو بڑے ٹھیک ٹھاک لے کے آیا ہوں، گھر میں جا کے کاٹ کے دیکھتے تو اندر سے گلا بچا۔ کیوں؟ کیونکہ میری اور آپ کی چھانٹ کے اندر یہ 100% پکی بات ہے کہ کوئی نقص اور کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی چھانٹ میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے جو چلاؤ ہے، اللہ کا جو چھانٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کے لیے چھانٹنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، آگے فرمایا کہ صحابہ کے فضل کو پہچانو۔ تو یہ صحابہ کی صفات، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کو فرشتوں کی لعنت، اور تمام انسانوں کی اس پہ لعنت۔
صحابی کو گالی دینے والا، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، صحابہ کا تبرہ کرنے والا، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا، طبرانی شریف میں حدیث آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت برس رہی ہے، اور پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمان کے فرشتے اور جتنے اس دنیا کے اندر فرشتے ہیں، زمین پہ فرشتے ہیں، جو بارش کے قطرے کے اوپر ایک ایک فرشتہ، چاول کے ایک ایک دانے پہ فرشتہ، گندم کے ایک ایک دانے پہ فرشتہ، جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتوں کی لعنت اس شخص پہ برس رہی ہے جو صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، اور تمام انسان جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک اس دنیا میں انسان آئیں گے جو آ چکے ہیں، ان تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو صحابہ کو برا جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت دی قریب ہے کہ وہ اللہ کے پکڑتا ہے۔ اب حدیث میں کیا آیا کہ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت بھی ضرور ہوگی، جس کے دل میں حضور کا بغض ہوگا اس کے دل میں صحابہ کا بغض بھی، تو جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کے دل میں حضور کا بھی بغض ہے، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صحابہ کو گالی دینا ابھی ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ شخص لعنتی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرما رہے ہیں کہ جن جو وعیدیں فرمائی ہیں اس کا وہ مستحق ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو نچلا درجہ ہے گالی دینے کا وہ ہے والدین کو گالی دینا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب اباہ ملعون من سب امہ، اپنے باپ کو گالی دینے والا بھی لعنتی ہے، اپنی ماں کو گالی دینے والا ماں کو برا بلا باپ کو برا بلا۔ ایک حدیث میں ہے من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ اصل کے وقت میں ایک علاقے میں ایک قبر پھٹتی تھی، اور اس قبر سے ایک نوجوان نکلتا تھا جس کا چہرہ گدھے جیسا ہوتا تھا، اس کا جسم انسانوں جیسا ہوتا تھا، اور وہ نکل کے قبر سے کچھ گدھے کی طرح چلانا شروع کر دیتا، پھر وہ قبر میں چلا جاتا، قبر بند ہو جاتی۔ تو اب لوگوں نے تحقیق کے لیے ان کے گھر گئے، پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا کہ اس کی ماں نے بتایا کہ یہ نشہ کرتا تھا، اور ایک دن میں اس کو روک رہی تھی کہ نشہ نہ کیا تھا، کہ اس سے پیسے مانگتا تھا، پیسے دو میں نے نشہ کرنا ہے، میں اس کو روکنے لگی، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اور منہ پہ تھپڑ مارنے کے بعد کہنے لگا کہ گدھے کی طرح نہ چلا جائے۔ تو جب اس نے الفاظ یہ بولے تھے اسی وقت اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا، جسم انسانوں جیسا رہا، اس کے لیے قبر پھٹی، اس میں چلا گیا۔ والدین کو گالی دینا میرے محترم بھائیوں کتنا سخت ہے۔ اس کے بعد جو میرا درجہ آتا ہے وہ ہوتا ہے بیوی کو گالی دینا۔ بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے نہیں تھے۔ انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے کوئی ایسے الفاظ نہیں سنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج تھیں، ازواج مطہرات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو گالی نہیں دی۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ معاویہ قریشی، انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر میری بیوی کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پہ نہ مار، ایک یہ بات ہے، اور دوسرا فرمایا ولا تقبح، اس کو کبھی گالی نہ دینا، یہ بیوی کا حق میں آتا ہے۔ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیوں دوستوں ہر موقع پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس جگہ پہ گالی دینے کی کیا وعید ہے۔ اچھا پھر ایک تو ہے زندوں کو گالی دینا، عام طور پہ لوگ بات کرو کہ بندہ مر جائے اس کو گالی دینا شروع کرتے ہیں، اور مرا ہوا ہے اس کو گالی دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، اپنے مردوں کو گالی نہ دیا، مردوں کو بھی گالی نہ دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے سامنے فرمایا کہ مردوں کو گالی نہ دیا کرو، اس سے مردے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، زندوں کو تکلیف ہوگی۔ جب کسی بیٹے کو پتہ چلے گا اس نے میرے والد کو گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، فوت ہو چکا ہے، بیٹے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بھائی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مردوں کو گالی نہ دیا۔ اچھا ایک عجیب بات یہ ہے، بڑی حیرانگی والی، ایک تو ہے کہ ہم زندوں کو گالی دیتے ہیں، انسان کو گالی دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو گالی دینے سے منع کیا، شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو گالی نہ دیا کرو، بل تعوذوا باللہ من شرہ، بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو، گالی نہ دیا۔ اور ایک صحابی ابو داؤد میں روایت آتی ہے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو سواری کو ٹھوکر لگی، جب سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی کی زبان سے نکلا تعیس الشیطان، کہ شیطان برباد ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، جب تم یوں کہو گے تو شیطان اس سے پھولنا شروع ہوگا، موٹا ہونا شروع ہوگا، اتنا موٹا ہوگا کہ اس گھر کے برابر موٹا ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ قوت کی، دیکھو میری قوت سے یہ ہوا ہے، جب تم یہ کہو